بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ آپ سب کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اس وقت کا انتظار بھی ہوگا کہ اگلی کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آخر میں اس پر کمنٹ بھی کیجئے، اپنی اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ بہت ہی دلچسپ، بہت ہی سبق آموز ایک ایسی کہانی، ہمارے دلوں میں خوشی بھرنے والی، ہماری طبیعتوں کو ایک نیا ارادہ دینے والی، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست پیغام۔ اس کا عنوان ہے چراغ جو جل نہ سکے۔ ایک ایسا دیا جس کو جلنے سے روک دیا گیا۔ ایک وقت تھا جب سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیہات جاگتے تھے، مرغوں کی بانگیں گونجتی تھیں اور مٹی کی خوشبو میں زندگی کی سادگی چھپی ہوتی تھی۔ انہی کچھ کچے راستوں پر ایک چھوٹے سے گاؤں نور پور میں 4 سہیلیاں رہتی تھیں، زینب، شکیلہ، حلیمہ اور ناہید۔ یہ چاروں بچپن سے ساتھ کھیلتی تھیں، دریا کنارے مٹی کے کھلونے بناتی، نیم کے پیڑ تلے خواب بنتی، لیکن ان کے خواب ذرا نرالے تھے، ذرا مختلف قسم کے تھے۔ کسی کو قرآن پڑھنے کا شوق تھا، کسی کو حساب سیکھنا تھا، کسی کو استاد بننے کا شوق تھا، تو کوئی ڈاکٹری کا خواب دیکھتی تھی۔ لیکن جہاں خوابوں پہ زنجیر ہو دستور کی، جہاں خوابوں پہ زنجیر ہو دستور کی، وہاں آنکھوں میں روشنی بھی گناہ ٹھہرتی ہے۔ جو خواب پورے نہ ہو سکیں وہ گناہ لگنا محسوس ہو جاتے ہیں۔ نور پور کا ماحول پرانا تھا، لڑکیوں کے لیے تعلیم زمانے کی خرابی سمجھی جاتی تھی۔ ماں باپ کہتے بیٹیوں کو اتنا پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، چولہا سنبھالیں، ساس کی خدمت کریں، بس یہی کافی ہے۔ زینب کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ وہ دل میں سوچتی، کیا علم صرف بیٹیوں کا حق ہے؟ ان بیٹیوں کا جن کے والدین کو سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر علم صرف بیٹوں کا حق ہے؟ کیا روشنی کا کوئی جنس ہوتا ہے؟ ان کے دل میں آگ لگی رہتی، لیکن زبان بند ہے۔ گاؤں کی روایتوں کی دیوار بہت اونچی تھی، مگر ان کے حوصلے اس سے بھی بلند نکلے۔ ایک دن دریا کنارے بیٹھ کر ناہید نے کہا، سن لو سہیلیو، اگر ہمیں پڑھنے نہ دیا گیا تو ہم عہد کریں، وعدہ کریں کہ اپنی بیٹیوں کو چاند تک پہنچائیں گی، مطلب یہ کہ ان کی کامیابیوں میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گی۔ بیٹیاں ہوں گی ہماری تو بنیں گی وہ چراغ، روشنی دینے والا دیا۔ بیٹیاں ہوں گی ہماری تو بنیں گی وہ چراغ جو اندھیروں میں جلیں اور روشنی بانٹیں۔ سب نے ہاتھ تھامے اور دعا کی، عہد کر لیا۔ وہ دن اور آج کا دن، زندگی نے انہیں الگ الگ راہوں پر ڈال دیا۔ شادیاں ہو گئیں، گھر بار بن گئے، لیکن وہ وعدہ دل پر نقش ہو گیا تھا۔ وقت گزرا، ان کی بیٹیاں ہوئیں، اللہ پاک نے ان کو رحمتیں عطا کی، اور اب نتیجہ دیکھیے، اس وعدے کا عمل دیکھیے۔ زینب کی بیٹی ڈاکٹر ہے، شکیلہ کی بیٹی اسکول ٹیچر، حلیمہ کی بیٹی وکیل بن گئی، اور ناہید کی بیٹی ماشاءاللہ سے قرآن حفظ کر رہی ہے اور ساتھ یونیورسٹی بھی جا رہی ہے۔ ناظرین، وقت بدلتا ہے، سوچیں بدلتی ہیں۔ وقت بدلتا ہے، سوچیں بدلتی ہیں، مگر جو ارادہ پکا ہو وہ نسلیں بدل دیتا ہے۔ ہمیں بس ارادے پکے کرنے ہیں۔ گاؤں میں اب ہر گھر میں کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بستے اور ننھے ہاتھوں میں قلم۔ وہی نور پور جہاں لڑکیوں کی آوازیں دب جایا کرتی تھی، اب وہاں ان کی تقریریں گونجتی ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب شروع ہوتی ہے۔ اکثر تمہیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اگر تمہیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو ایک بار ان آنکھوں میں جھانکو جنہیں پڑھنے کی اجازت تک نہ ملی۔
مگر انہوں نے تمہارے لیے خواب دیکھا۔ اور پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، ہمارے لیے ایک بہت ہی عمدہ پیغام ہے کہ تعلیم کوئی حق نہیں، فرض ہے، خاص کر بیٹیوں کے لیے جو آج پڑھائی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کل وہی پچھتائیں گے۔ ایک پڑھی لکھی بیٹی پورے خاندان کو سنوار سکتی ہے، اور ایک عالمہ و حافظہ بیٹی پورے خاندان کو، آگے آنے والی نسلوں کو دین کا خادم بنا سکتی ہے۔ بیٹی کو مت روکو پڑھنے سے، وہ پنکھ ہے، پر لگا کر اڑے گی، وہی تمہارے خوابوں کو تعبیر دے گی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔